انتہائی قابل احترام سامعین و ناظرین، میں مشکور ہوں اپنے بہت ہی پیارے بھائی سید محمد علی شاہ صاحب کا کہ جنہوں نے مسلم انفو ٹی وی کے نام سے جو چینل ترتیب دیا ہے اور جس کے ذریعے جید علماء کرام اور بزرگان دین کے نصیحت آمیز گفتگو آپ حضرات تک پہنچانے کی سعی کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ان کی اس کاوش کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائیں۔ میرے پاس تشریف لائے اور انہوں نے اپنے مقصد سے جب آگاہ کیا تو مجھے بھی بہت خوشی ہوئی کہ میں عاجز گنہگار کی گفتگو بھی اپنے دوستوں تک اور سامعین تک جب پہنچے گی اور کوئی اگر اس پر عمل کر لے گا تو میرے لیے وہ ذریعہ نجات ہوگا۔ آج کی گفتگو میں ہم حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ پر عمل کرنے اور سنت کو اپنانے کی فضیلت پر گفتگو کرتے ہیں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں میں ایک سنت ہے وضو سے پہلے مسواک کرنا۔ مسواک والی سنت کے فوائد تو 70 کے قریب لکھے گئے ہیں کہ جو آدمی مسواک والی سنت پر عمل کرتا ہے اس کو 70 فائدے ہوتے ہیں۔ لاسٹ اور آخری فائدہ کیا ہے کہ اگر اس سنت پہ عمل پیرا رہا اور زندگی کا اختتام ہونے لگا تو اللہ اس سنت کی برکت سے اس کی زبان میں آخر وقت میں اپنا بہت ہی پیارا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری فرما دیں گے۔ اور ایک حدیث میں آتا ہے کہ جس کی زندگی کا اختتام اس کلمے پر ہو گیا داخل الجنہ، اس کی آنکھیں بند بعد میں ہوتی ہیں اور جنت کے دروازے پہلے کھول دیے جاتے ہیں۔ مسواک جو ہے وہ وضو کی سنت ہے اور وضو سے پہلے مسواک کیا جاتا ہے۔ مسواک ایک لکڑی کہ جو ایک درخت کی جڑ سے نکالی جاتی ہے۔ پسندیدہ مسواک آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا علماء کرام نے لکھا ہے کہ وہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسا درخت جو ریگستان میں ہوتا ہے، پیلو کا درخت ہمارے زبان میں کہتے ہیں، اس کی جڑ کو پسند فرمایا گیا ہے، اور وہی جڑ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے جو وابستہ لوگوں نے کر دی تو پوری دنیا میں اس درخت کی جڑ کو بس پسندیدہ سمجھا جاتا ہے۔ وضو سے پہلے مسواک کرنے کے بعد وضو کرنا، اس کے فائدے کیا ملتے ہیں کہ جب نماز ادا کی جاتی ہے تو مسواک والی سنت پر عمل کرنے سے اللہ رب العالمین 27 درجہ نماز کا ثواب بڑھا دیتے ہیں۔ ہمارے معاشرے میں بہت فقدان ہے، حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں پر عمل نہیں کیا جاتا۔ مثال کے طور پر ہمارے معاشرے کا نوجوان جس وقت پانی پینے لگتا ہے تو بائیں ہاتھ میں گلاس پکڑنا، کیونکہ یہ یورپ کی تہذیب ہے اور کفریہ طاقتوں نے اس تہذیب کو دنیا میں پھیلایا ہے، وہ بڑے فخر کے ساتھ بائیں ہاتھ میں گلاس پکڑ کر پانی پینے کو وہ پسند کرتا ہے، جبکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت مبارکہ یہ ہے کہ گلاس دائیں ہاتھ میں پکڑنا چاہیے، پھر بیٹھ کر 3 سانسوں میں پانی پینا چاہیے۔ اب دیکھیں کہ پانی ہماری ضرورت ہے۔ قرآن کریم نے کہا ہے فَمَن يَأْتِيكُم بِمَاءٍ مَّعِينٍ کہ پانی جو ہے یہ زندگی ہے، ہر چیز پانی پر ہی زندگی بسر کر رہی ہے۔ زمین کو پانی دیا جاتا ہے تو اس میں زندگی آ جاتی ہے۔ اگر کوئی درخت بالکل خستہ حالت میں کھڑا ہے، اس میں پانی ڈال دیا جائے تو وہ ہرا بھرا ہو جاتا ہے۔ تو یہی پانی والی سنت
اگر اس کو ہم اپنے جسم کی ضرورت سمجھتے ہیں، لیکن اگر اسے ہم حضور کی سنت کے مطابق استعمال کر لیں تو اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ پیاس بھی بجھ جائے گی اور ہمیں حضور کی سنت پر عمل کرنے کا ثواب بھی مل جائے گا۔ ہمارے معاشرے میں شادی بیاہ کی تقریبات میں ابھی تو لاک ڈاؤن کی وجہ سے اور کرونا وائرس کی وجہ سے پوری دنیا کی یہ تقریبات ختم ہو چکی ہیں۔ میں اس ٹاپک کی طرف نہیں جاتا کہ موجودہ وائرس اور یہ وبا کیا ہے، اللہ نے اپنے دروازے بند کر لیے۔ یہ انسانوں کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ اللہ کے دروازے پر آ جاؤ۔ کرونا وائرس کی وبا اور موجودہ صورتحال پر وہ چیزیں جو یورپ متعارف کروا رہا ہے کہ یہ کام کرنے چاہیے، وہ احتیاطی تدابیر کے حوالہ سے ہیں۔ یقیناً کسی مرض میں، وبا میں احتیاط بھی ضروری ہے، لیکن سب سے ضروری جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ رجوع اللہ ہونا چاہیے، اللہ کی طرف رجوع ہونا چاہیے، توبہ استغفار کرنی چاہیے اور جو ہے اپنے گناہوں سے توبہ کرنی چاہیے۔ تو شادی بیاہ کی تقریبات میں کھڑے ہو کر جانوروں کی طرح کھانا یہ بڑی اچھی تہذیب سمجھی جاتی ہے، جبکہ حضور علیہ الصلاۃ والسلام کا پسندیدہ عمل اور سنت یہ ہے کہ کھانا بیٹھ کر کھانا چاہیے۔ تو دوستو، آج کے اس مختصر ٹاپک میں اور گفتگو میں میں یہ بات عرض کرنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی سنتوں کو اپنانے کی کوشش کریں۔ گھر کے اندر کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، سونے جاگنے میں اور دیگر جو ہمارے معمولات زندگی ہیں ان میں حضور علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کو اپنانے کی کوشش کریں۔ سنت کے برکات کیا ہیں وہ میں نے ایک مثال کے ذریعے اس مسواک اور لکڑی سے دے دیے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اٹھتے ہوئے، رات کو آرام کرتے ہوئے آپ نے مسواک کو پسند فرمایا ہے، اور بہت سارے اور مواقع بھی ہیں جن میں مسواک کرنا مستحب ہے اور کہیں مسواک کرنا سنت ہے۔ تو ایک لکڑی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہم اپنے دانتوں پر استعمال کرتے ہیں اور اسے سنت سمجھ کے جب اپناتے ہیں تو اس کے 70 فائدے ہمیں ملتے ہیں، اور لاسٹ فائدہ یہ ہے کہ ہماری زندگی کے اختتام پہ جس وقت آنکھیں، دماغ اور دل وہ اتنا پریشان ہوتا ہے کہ آنکھیں اپنے کسی عزیز کو پہچاننے سے انکار کر رہی ہوتی ہے، دماغ اور دل اپنے عزیز اور قریبی رشتہ داروں کو بھی توجہ کے ساتھ دیکھنے سے عاجز ہو جاتا ہے، اس وقت گہمہ گہمی کے عالم میں اللہ حضور کی سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے زبان پر کلمہ طیبہ جاری فرما دیتے ہیں۔ تو ہم ایک چھوٹی سی لکڑی والی سنت پر عمل کرتے ہیں۔ یہ جو دنیا میں ٹوتھ پیسٹ استعمال ہوتا ہے، اس پر میں طبی نقطہ نظر سے یا اس کے فوائد یا اس کے جو انسانی صحت پر مضر اثرات ہوتے ہیں میں اس طرف نہیں جاتا۔ وہ دانت صاف کرنے کی ایک چیز ہے، لیکن ایمان کو اور انسان کو جو آخرت میں فائدہ دینے والی چیز ہے وہ حضور کی وہ سنت ہے جو ایک لکڑی کے ذریعے استعمال ہوتی ہے۔ تو میں آخر میں یہی گزارش کروں گا کہ دنیا کے اندر ہر کام میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اپنانے کی کوشش فرمائیں۔ انشاءاللہ یہ مختصر سی زندگی آخرت میں بڑی کامیاب ہو کر جنت کے دروازے پر ہمارا یہ عمل، ہماری یہ کاوش ہمیں کھڑا کر دے گی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔